اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ آیات سورہ بقرہ کی، اور یہ بہت اسپیشل دعا ہے اور یہ بہت پاورفل دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اور اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، اس میں یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اس دعا میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں آدم علیہ السلام کا قصہ جو بتایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ زمین پہ جاؤ، اور جب میری ہدایت آئے تو اس کو آپ جو ہے وہ میری گائیڈنس آئے، میری ہدایت جب آئے تو اس کو آپ فالو کرنا، اور جو اس کو فالو کرے گا، جو میری ہدایت پہ چلے گا، جو میری گائیڈنس پہ چلے گا، جو اس کو فالو کرے گا، نہ اس کو کوئی نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی اس کو خوف ہوگا۔ تو وہ نہ پریشان ہوں گے اور نہ وہ خوف ہوگا ان کو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، گائیڈنس، رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے نیچے تک، جو یہ سارا قرآن جو ہے، یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آسمان سے نیچے آیا۔ لیکن یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے تھے ہیونس پہ، آسمان پہ، تو جب اوپر گئے تھے تو ان کی ملاقاتیں ہوئی مختلف پیغمبروں کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ تو اس وقت اللہ عز و جل نے یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ان کو وہاں پہ دی۔ تو یہ آیات اوپر سے نیچے نہیں آئی، بلکہ ان آیات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے تھے، اور یہ دعا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس کے بعد والی آیت میں جو ہے پوری دعا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، یہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں آمن رسول بما انزل الیہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس پہ مومن بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا ذکر جو ہے وہ ساتویں آسمان کے اوپر، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کا ذکر کیا۔ تو یہ آیات پڑھنے سے آپ کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو مومن اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، تو سب جو ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اور جو پیغمبر، جو سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر آ چکے ہیں، ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور لا نفرق بین احد، اور کس میں کوئی فرق نہیں رکھتے من رسلہ۔ تو ان جو بھی پیغمبر آ چکے ہیں ان میں کسی میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اوبے کی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی۔ تو وی ہیڈ اینڈ وی اوبے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ، ہم اے میرے رب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، آپ پرومس کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو آپ نے ہماری طرف بھیجا ہے، سمعنا، ہم نے سنا، اور پھر اس کو اوبے کیا۔ آپ جو ہے وہ یہ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایون سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتنی بار آپ دن میں پڑھتے ہوں گے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور سنت بھی پڑھتے ہیں، چاہے آپ سنت نبی، فرض نماز میں آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہے پڑھتے ہیں، اور وہ اپنے زبان سے، اپنے منہ سے یہ چیز ڈکلیئر ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم یا رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے وقالوا سمعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے اوبے کیا، ہم نے اس چیز کو مانا۔ کس چیز کو؟ ہم نے قرآن سنا اور ہم نے آپ کے احکامات مانے۔ تو اس کے بعد ہم انسان ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ
اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام نے خطا کی، گناہ کیا، ہم لوگ اس کی اولاد جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے اگر ہم سچی دل سے اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہم نے سنا تو صحیح اور ہم نے اوبے بھی کیا، لیکن آپ لوگ انسان ہیں، انسانوں کے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آگے ہے غفرانک، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں، اے رب ہمیں بخش دے۔ ہم نے سنا، ہم نے اوبے بھی کیا، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی سننے میں غلطی ہوتی ہے، کبھی اوبے کرنے میں غلطی ہوتی ہے، تو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا رب آپ ہی ہمیں بخشنے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، اور اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی طرف آئیں گے، ربنا و الیک المصیر، ہم آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آپ کی زندگی میں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، چاہے آپ اپنی مرضی آپ کی ہو یا نہیں ہو، کیونکہ ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جاتے ہیں، ہمارا ٹائم کم ہوتا جاتا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، چاہے ہمارا روح ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور ہم اپنی اس زندگی میں، اس لائف میں، اس زندگی میں ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے پھر ہم واپس وہیں جائیں گے جہاں سے اللہ عز و جل نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، چاہے آپ لوگوں کی مرضی ہو چاہے آپ لوگوں کی مرضی نہیں ہو، آپ کی زندگی کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یا رب ہم نے سنا اور ہم نے اوبے کیا، لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں یا رب تو معاف کر، تو ہی بخشنے والا ہے، اور ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دوسری سائڈ پہ لے کے جائے گا۔ دو فورسز ہیں جو ہمیں کھینچتے ہیں، راستے سے ہٹاتے ہیں۔ وہ کون کون سے فورسز ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ذہن میں ایک چاہت ڈال دی ہے دنیا کی، دنیاوی زندگی کی ایک چاہت ڈال دی ہے، جو ہمیں دنیا کی جو آرائشیں ہیں، جو دنیا کی اٹریکشن ہے، زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اللہ عز و جل نے یہ چیز ایک رکھی ہے انسان میں۔ اور دوسرا شیطان، ایک تو انسائڈ نیچرل چیز ہم میں ہے کہ ہم دنیا کی ڈیکوریشن کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد شیطان جو ہے وہ اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ تو دو جو فورسز ہیں وہ ہمیں غلط راستے کی طرف کھینچتے ہیں، اور ایک جو فورس ہے وہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، وہ ہے قرآن اور نماز۔ جب ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے تو جو وہ دو فورسز ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ چانسز ہیں کہ ہم غلط راستے پہ جائیں۔ تو اگر ہم قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمارا جو سفر ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، اور آپ کا جو سفر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ تو اللہ عز و جل جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو میں نے چیز نازل فرمائی ہے آپ کی طرف اور مومنوں کی طرف، تو یہ جو اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہی، تو آپ لوگ نیچے جاؤ اور میری گائیڈنس، میری رہنمائی کو فالو کرو، تو آپ لوگوں کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ ایک دعا ہے، وہ کافی بڑی دعا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ وہ بھی آئی تھنک 2 پارٹس میں ہوگی۔ ایک تو دعا ہوتی ہے، ایک ہی آیت میں ہم دعا مانگتے ہیں، کافی دعائیں ہیں جو ایک ہی آیت میں ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ایک ہی آیت میں دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو دعا ہے اس میں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے، تو اس دعا میں کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے اور اس دعا کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔